ایسے ہی دیکھ لیجئے جماعت اسلامی کا اور اخوان المسلمین کا کیا منہج ہے. بہت اہم اصول ہے, مضبوط اصول جماعت اسلامی کا اور اخوانی کا دونوں ایک سا ہے. نتفق فیما اتفقنا, نتفق فیما اتفقنا, ہم ایگری کریں گے ایک دوسرے سے ان مسائل میں جن میں ہم ایک دوسرے سے پہلے سے ایگری کیے ہوئے ہیں. نتفق فیما اتفقنا وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ, اور جن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے خاموش رہیں گے, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. یعنی ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, بریلوی تم بھی آ جاؤ, دیوبندی تم بھی آ جاؤ, شیعہ تم بھی آ جاؤ, اہل حدیث تم بھی آ جاؤ, تبلیغی تم بھی آ جاؤ, سب آ جاؤ. تو بھیا اکٹھے کس پہ ہوں گے؟ جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے, موٹی موٹی چیزوں پہ اور حکومت طلب کرنے پہ, لہٰذا اس میں ہم متحد ہیں. اور رہی بات ہمارے آپسی اختلاف کی, تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. یہ اصول بنایا ہے حسن بنا سید قطب کی بھی جماعت اخوان المسلمین نے, اور یہی اصول بنایا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جماعت اسلامی نے. دیکھیے جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, عموماً لوگوں کے درمیان کبھی کبھی ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے, معاملات کو ہم خلط ملط کر دیتے ہیں. مثال تو دیکھ لیے, مان لیجیے ابھی جماعت اسلامی, ایک صاحب نے میرے پاس ایک اشتہار بھیجا پچھلے ہفتے, وہ اسکالرشپ کے لیے لڑکوں کے لیے انہوں نے کوئی پروگرام لانچ کیا ہے. بہت اچھی بات ہے, مسلم لڑکوں کو اگر آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کوچنگ سینٹر یا اسکالرشپ وغیرہ سروس دیتے ہیں اچھے انداز میں, کم پیسے پہ یا فری میں, جس بھی انداز میں, یہ خدمت خلق ہے. یہ خدمت خلق تو کافر بھی کرے گا وہ بھی تعریف کا حقدار ہے, اور مسلمان کرے گا تو تعریف کے ساتھ ساتھ وہ اجر کا بھی حقدار ہے. تو خدمت خلق یہ الگ شعبہ ہے, اس شعبے میں ہم آپ کی تعریف کریں گے, اس لیے نہیں کہ آپ جماعت اسلامی ہیں, اس لیے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. یہ کام کوئی اور بھی کرتا ہے اس کی بھی تعریف ہوتی. اب یہی مسئلہ تبلیغ جماعت کا ہے. کوئی کہتا ہے بھائی آپ تبلیغ جماعت پر تنقید کیوں کرتے ہو, تو نماز کا حکم دیتے ہیں کہ نماز پہ کوئی طرف بلانا بری بات ہے. یہ خلط ملط کرنے, ارے بھائی نماز کی طرف بلانا بری بات نہیں ہے, مگر نماز کو بلانے کے لیے یا نماز کو بلانے کے ساتھ ساتھ وہ جس میتھڈ پہ چل رہے ہیں اور اسلام کے جن دوسری چیزوں کو انہوں نے معطل کر کے خراب کر دیا ہے, مسئلہ تو اس کا ہے. تو اس لیے امور اور معاملات کو اپنے اپنے خانے میں رکھنا چاہیے. جب بات ہو رہی ہے منہج کی, میتھڈ کی, سوچ اور فکر کی, تو اس دائرے میں سوچ کے صحیح و غلط کا فیصلہ ہوگا. جب میدان عمل میں کسی کی اچھائیاں ہیں, کسی کی خدمات ہیں, کوئی کرتا ہے, تو اس خدمت پر اس کو کیا نام ہے, اس کو سراہا جائے گا کہ ہاں بہت اچھی خدمت. مثال ہے کوئی سیلاب آ جائے یا کوئی آسمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت, کبھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, کچھ بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہیں, اور لوگوں کو ریلیف دینے کا کام کرتے ہیں. آپ کوئی بھی جماعت کریں, کوئی بھی انسان کرے, کوئی بھی دنیا کا ملک کرے, دنیا کی کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی دھرم کے لوگ کریں, کوئی حرج نہیں, اچھی چیز ہے, تعریف کی جائے گی, چاہے غیر مسلمی کیوں نہ کریں. تو مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے دھوکہ کھا کر کے یا ان چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں, دیکھو پبلک کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں. کوئی بھی, یا دیکھو لوگوں میں تبلیغ جماعت آئی تو لوگوں میں آج مسجدوں میں لوگ دکھنے لگے, مسجدیں بھرنے لگی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی غلطیوں سے, ان کی بدعتوں سے, ان کے منہج کی خرابی سے ہم صرف نظر کریں اور بالکل خاموش ہو جائیں, کیونکہ ان کا منہج اگر چل گیا تو دنیا کے اندر سنت ختم ہو جائے گی. سمجھے کہ نہیں؟ تو مراد یہ کہ یہ معاملات کو خلط ملط نہیں کرنا ہے, اپنے خانے میں معاملات کو رکھنا ہے اور اسی خانے کے اعتبار سے سمجھنا ہے عقائد میں یہ کیسا ہے, اعمال میں کیسا ہے, سنت و بدعت میں کیسا ہے, منہج میں کیسا ہے, خدمت خلق اور اخلاق عامہ میں کیسا ہے. کوئی بات نہیں, ہر خانے کے حساب سے دیکھیے, اس خانے میں ٹک لگا دی, کوئی بات. تو لیکن جب بات عقیدے کی ہو, منہج کی ہو, اور یہی اصل ہے, یہی اصل ہے. اگر اس میں کوئی انسان ٹھیک نہیں ہے تو لاکھ وہ خدمت خلق کرے, خدمت خلق کے دائرے میں اس کو ثواب ملے گا, کوئی حرج نہیں, اگر وہ دائرے کے کفر تک نہیں پہنچا ہے اور اسلام میں, لیکن اس خدمت خلق سے اس کا طریقہ صحیح نہیں ہو جائے گا.